نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل دوزخ کا مکالمہ ذکر کیے ہیں کہ دنیا میں جنہوں نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، اپنے اندر پرہیزگاری اور تقویٰ، اللہ کا ڈر اور اپنی اس زندگی میں اپنی اعمال کے اندر اعتدال پیدا نہیں کیا، ایسے لوگ جو جہنم میں جماعتوں کی صورت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسانوں کا حشر کل قیامت کے دن جماعتوں کی صورت میں نہیں ہوگا۔ انفرادی اعمال ان کی سزا زیادہ تر قبر میں پوری ہو جائے گی، اور جو اجتماعی اعمال ہیں، جو انسان کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو کر معاشرے میں بگاڑ اور خرابی پیدا کرتا ہے، تو اس کا حشر اسی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن ان کو ان کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے، جو ان کا لیڈر جس کو اپنا لیڈر اور امام بنایا ہوگا وہ اسی جماعت میں شامل ہوگا، انہیں کے پیچھے ہوگا۔ تو جب ایک جماعت کو جہنم میں داخل کی جائے گی تو پہلی جو جماعت جو دنیا میں پہلے سے برائیوں، خرابیوں اور جرائم میں ملوث تھی اور اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں پہلے پہنچ چکی ہے، تو وہ بعد میں آنے والی جماعت پر لعنت ہے۔ جب بعد میں قرآن نے ذکر کیا کہ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی ایسا ہوگا کہ ایک جماعت وہ جہنم میں داخل ہوگی تو لعنت اختہا، تو جو پہلے سے موجود جماعت ہوگی وہ اس پر لعنت تشریح کرے گی، لعن طعن کرے گی کہ تم بہت برے لوگ تھے، برا کام کیا، آج تم یہاں برائی میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، سزا میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہ ان کو لعن طعن کریں گے کہ تمہاری اس یہ درے کا نتیجہ تھا، تم غلط راستے پر تھے تو تمہارے راستے پر ہم چل کر ہم نے بھی اس جہنم کو اس کے راستے کو اختیار کیا، وہ ان پر لعنت کریں گے۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا قال الاخری لأولاہم، بعد والے پہلوں کو کہیں گے تم نے ہی ہمیں گمراہ کیا، اللہ سے دعا کریں گے کہ ان کو ڈبل سزا دو، ان کی وجہ سے ہمیں بھی یہ دن دیکھنا پڑا۔ اللہ کہے گا کہ آج تو ہر
ایک کی ڈبل سزا ہوگی، کسی کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ قرآن نے مزید ایسے لوگوں کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو یہ سزا ملے گی، قرآن نے اس کو متعین کر دی ہے، دنیا میں ہی واضح کر دی ہے، تاکہ جس نے بصیرت کی آنکھ کھولنی ہے وہ آج کھول لے۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت تمام نہیں کر دیتا، اس پر بات کھول نہیں دیتا، خرابی اس کی اس پر واضح نہیں کر دیتا۔ تو قرآن نے دنیا میں قوموں کی اس سزا کا جس کا ذکر کیا ہے، اس کی اسباب و وجوہات کو واضح کر دی ہے کہ یہ سزا تمہیں کیوں ملے گی۔ آج کے اس درس میں ابتدائی آیات میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد مزید جہنمیوں اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا، درست کیا، ان کے لیے جو اللہ نے مقام اور جگہ تیار کر رکھی ہیں جنت کی، ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ بے شک جنہوں نے ہماری آیات و تعلیمات کو جھٹلایا، وہ لوگ جو جہنم کے ایندھن بنیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی آیات اور اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ ان تک اللہ کے احکامات پہنچے لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا، تکذیب کی، جھٹلایا، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کیا، واستکبروا عنہا، ان آیات سے انہوں نے تکبراً اعراض کیا۔ سمجھ آ گئی انہیں، استکبار اور تکبر اس کو ہی کہتے ہیں کہ بات سمجھ آ جائے لیکن اپنی چودراہٹ آڑے آ جائے کہ ہم کیسے اپنی اس چودراہٹ کو چھوڑ دیں اور یہاں سرنڈر ہو جائیں، اپنے آپ کو اس حکم کے سامنے جھکا دیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اینڈ کوپنی، قرآن جب نازل ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے انہیں سمجھایا، ان پر حقیقت واضح ہو چکی تھی، جانتے تھے، لیکن تکبر آڑے تھا حضور کی بات ماننے سے۔ تکبر کہتے ہی اس بات کو ہے کہ انسان سچائی کا انکار کر دے، حق کا انکار کر دے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ واستکبروا عنہا، انہوں نے تکبر سے کام لیا اور اللہ کے احکامات و آیات سے اعراض کیا، ان کی تکذیب کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جب یہ دنیا سے ان کی روحیں نکلتی ہیں تو ان کے لیے آسمان پر اللہ کے حضور جانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، دھتکار کیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس آیت کی تشریح میں بڑی تفصیلی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک انصاری کے جنازہ میں صحابہ کے ساتھ شریک تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھے تھے اور حضور کے سامنے سراپا باادب، ایسے جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی کے ساتھ اس لکیریں نیچے کھینچ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ کسی انسان کی یا مومن کی، آپ نے پہلے مثال دی ہے کہ مومن آدمی کی جب دنیا کی آخری گھڑی ہوتی ہے اور آخرت کی پہلی گھڑی ہوتی ہے، جب اس کی روح دنیا سے جانے لگی ہے تو اب دنیا کا آخری وقت ہے اور آخرت کی گھڑی کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ملک موت آتا ہے اور پوری ایک فوج کے ساتھ آتا ہے۔ اس طرح کہ ان تمام فرشتوں کے ہاتھ میں بہت ریشم کے خوبصورت کپڑے ہوتے ہیں جن کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، اور وہ جب آتے ہیں تو ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آفتاب ہے۔ دوری سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت بڑی فوج روشنیاں لے کر آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے قریب آتی ہیں تاکہ یہ مانوس ہو جائے، یکدم سے نہیں آتی، آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتی ہیں، بہت خوبصورت چہرے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ
اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے، اچھے اعمال والا انسان ہوتا ہے، اور ملک الموت اس کے سرحانے بیٹھ کر اسے اللہ کا یہ خطاب سناتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس اور روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف۔ تو نے دنیا میں اپنے رب کی رضا والی زندگی گزاری ہے، اور آج تیرا رب تجھ سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تیرے رب کی طرف سے تجھے یہ خطاب سنایا جا رہا ہے کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ جب یہ روح مومن کی یہ اللہ کا پیغام اور حکم سنتی ہے تو وجل ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ فوراً میں نکلوں، اور حضور نے ارشاد فرمایا وہ ایسے روح نکل جاتی ہے جیسے کہ مشق کا منہ کھل جائے تو غٹ غٹ پانی سارا گر جاتا ہے، ایسی اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اور پھر وہ جنت کے فرشتے، وہ فرشتے نورانی فرشتے، وہ جنتی لباس جو لے کر آئے ہوتے ہیں، اس کے اندر اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ لے کر اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں بھی راستے میں فرشتوں کے فوج کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اسے تحیت سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی پاکیزہ روح ہے، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بڑی نیک روح تھی، یہ کون ہے؟ تو لے جانے والے فرشتے دنیا میں جو اس کا اچھا نام سب سے زیادہ مشہور ہوتا ہے وہ نام دے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کی روح ہے، یہ فلاں ابن فلاں، یہاں تک کہ آسمانوں پر پہنچتے ہیں، آسمانی دنیا پر وہ فرشتے، تو وہاں دروازہ کھلوانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے اثرات تو پہلے ہی پتہ چل جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بند ہیں، جیسے کہ حدیث معراج سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس وقت تک دروازے نہیں کھلتے جب تک باقاعدہ اجازت نامہ پیش نہیں کیا جاتا کہ یہاں آنے والے کون ہیں یا کس کے کہنے پر ان کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب حضور کو بلایا گیا، دروازے پر دستک دی گئی تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل نے اپنا تعارف کروایا، اپنے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، تو پھر پوچھا وہاں پہ فرشتوں نے کیا انہیں بلایا گیا یا خود سے آ گئے؟ تو جب اجازت نامہ بتایا کہ نہیں بلایا گیا ہے تو تب دروازہ کھولا گیا۔ تو آسمان کہ پہلے آسمان پر وہ فرشتے پہنچتے ہیں، دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور ملک الموت جس کی ذمہ داری ہے وہ بتاتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ نیک روح ہے، یہ اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا ہے، تو دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کو سلام پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح ساتوں آسمان کراس کر کے جب اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے تو اللہ فرماتی ہیں اس پاکیزہ روح کی کتاب کو اس کے اصل مقام علیین میں رکھ دو، اور اس کو اس کی اپنی جگہ جو قبر میں ہی ہے ابھی اس کی طرف اس کو لٹا دو، ابھی قیامت آنی، ابھی اس کا حساب و کتاب کا وقت نہیں آیا۔ چنانچہ اس کو پھر واپس اس کے بدن میں لٹایا جاتا ہے، اور پھر اس سے وہ سوال و جواب ہوتے ہیں جس کا حدیث میں ذکر ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ میرے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول تھے۔ تو آواز اوپر سے آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے نومت العروس، آج ایسے سو جا جیسے نئی بیاہتی دلہن، اس کو بڑے ناز اور بڑی نعمت کے ساتھ پہلی رات اس کو آرام دہ بستر اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تم ایسے ہی آرام کی نیند سو جاؤ۔ اس کے بعد اس کے لیے بلکہ پہلے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے بستر جنت کا بچھا دو، جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، اور جنت کی طرف سے دروازہ فافتحوا لہ باب من الجنہ، جنت کی طرف سے کھڑکی اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فافرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بستر بچھا دو۔
سکون کی نیند سو رہا، ابھی تیرا آرام کا وقت ہے، تیرے حساب و کتاب اور جنت میں پہنچنے کا بھی وقت نہیں ہے، اور اس کے لیے قبر کو طاقت نگاہ فراخ اور وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی ظالم، کذاب، فاسق، کافر، بدچلن انسان اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت انتہائی ڈراؤنی شکلوں والے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں جن کے ہاتھ میں ٹاٹ ہوتا ہے، اور وہ اچانک اس کے پاس آ پہنچتے ہیں۔ بڑا وہ خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، ان کے چہرے دیکھ کر ہی اس پر ڈر اور خوف اور دہشت تاری ہوتی ہے، اور فرشتہ ملک الموت سراہنے بیٹھ کر اسے ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے، اے خبیث روح، اے بری روح، نکل آج اس بدن سے اور چل اللہ کے عذاب کی طرف۔ سزاؤں کے بارے میں اسے بتایا جاتا ہے۔ وہ روح تڑپتی ہے، جب وہ ڈانٹ ڈپٹ سنتی ہے تو وہ جسم میں چھپنا چاہتی ہے، بچنا چاہتی ہے کہ مجھے نہ نکلنے دیا جائے، لیکن فرشتہ اس کو زبردستی کھینچ کے نکالتا ہے، جس سے بڑی اس کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کے بعد ان ٹاٹ کے کپڑوں کے اندر اس کو لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے، اس طریقے سے کہ گھن اور بدبو اس سے آ رہی ہوتی ہے۔ راستے میں مقرر فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون خبیث ہے، اس کو دنیا کے اندر جو اس کے ناموں میں سے برا ترین نام ہوتا ہے وہ لے کر بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے۔ آسمانوں پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا، اس کا اجازت نامہ نہیں ہے، اس کو واپس وہیں لوٹا دو جہاں سے یہ آیا ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کوئی اجازت نہیں ہے اس کے لیے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، قرآن نے یہاں ذکر کی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ہماری آیات و تعلیم کو جھٹلایا اور ان سے تکبر و اعراض کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور نہ ہی ولا يدخلون الجنہ، جنت میں وہ داخل ہوگے، بلکہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو واپس لوٹا دو۔ چنانچہ اس کو سجین میں نیچے زمین کی تہوں میں پہنچایا جاتا ہے، اس کا کتاب اور اعمال نامہ وہاں رکھا جاتا ہے، اس کے پاس اس کو لے جایا جاتا ہے، اس کا اعمال نامہ دکھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو قبر میں اس کے بدن میں لوٹایا جاتا ہے، اور فرشتے اس کا حساب و کتاب یا سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، کہتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، ہے افسوس، دین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اسی طرح رونا دھونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو کوئی جواب نہیں۔ اوپر سے آواز آتی ہے کہ اس غلام نے جھوٹ بولا، ہم نے دنیا میں اس کو بتلایا، اس کی رہنمائی کے لیے کتاب نازل کی، لیکن اندھا بنا رہا، آج اس کو یہاں سزا دو۔ آ جاتے فرشتہ اس کی سزا کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، وہ اس پر جب ایک گرز مارتا ہے تو زمین میں دھنستا چلا جاتا ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح قیامت تک کے لیے وہ قبر کے عذاب اور انفرادی جو اعمال اس کے خراب اور برے تھے ان کی سزا بھگتتا رہے گا۔ قرآن مجید نے یہاں اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ ایک ضرب المثل کے طور پر عربوں میں ایک محاورہ تھا، جو کام ناممکن ہوتا ہے، محال ہوتا ہے، اس کا وقوع ہو ہی نہیں سکتا، اس کو مثال اور تشبیہ دیتے تھے کہ جیسے سوئی نہیں، اس کا ناکا ہوتا ہے نا جس کے اندر دھاگا ڈالا جاتا ہے، وہ کتنا سارا سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر سے دھاگا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے ڈالا جاتا ہے دھاگا۔ تو عرب لوگ کہتے تھے جو کام نہ ہو سکتا ہو تو کہتے تھے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس سوئی کے سوراخ میں اونٹ کو گزارا جائے، اونٹ کیسے گزرتا ہے، یہ کام ایسے ہی ہے۔ تو قرآن نے یہاں یہ کہا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزارا جائے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین، اور ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو بدلہ اور سزا دیں گے جو دنیا میں وہ جرم کرتے تھے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور اوڑھنا بھی جہنم ہی کا ہوگا، ان
کی قبر میں ان کے لیے اوپر نیچے جہنم کا بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو دنیا میں انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کا حق دباتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے۔ اور اللہ نے اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر کرتے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اور نیک اعمال کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور یاد رکھو جو انہوں نے اچھے اعمال کیے کوئی ان کی طاقت سے باہر کے نہیں تھے۔ یہ ایمان لانا، اس کے مطابق اعمال کرنا، یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے اپنے بندوں کو ایسے کام ان کے ذمے لگا دیے جو ان کے لیے بڑے مشکل تھے، جو کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، ذمہ دار کو ٹھہراتے ہیں۔ ہم اسی کام کا ذمہ دار انسان کو ٹھہراتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے، جو اس کی طاقت میں ہے، اس کی اختیار میں ہے، اس کے اندر فطرت کی آواز ہے کہ یہ کرو، پھر بھی وہ نہیں کرتا، اپنی فطرت کے راستے پر بھی نہیں چلتا، وہ ہے در حقیقت مجرم۔ تو ہم نے ان کو اسی بات کا پابند کیا تھا جو وہ کر سکتے تھے، اور انہوں نے وہ اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، تو فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ایمان والے ہیں، اچھے اعمال کیے، لیکن کچھ خرابیاں بھی تھیں، کچھ آپس میں ناراضگی اور کدورتیں بھی تھیں۔ بہت سارے ایمان والے بھی ہیں جو دنیا میں مومن اور اچھے اعمال ہونے کے باوجود بھی آپس میں کچھ رنجشیں اس دنیا کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کے درمیان میں بھی کچھ جنگیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عائشہ سے جنگ ہوئی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ، یہ ایک طرف ہے، حضرت طلحہ حضرت زبیر کے ساتھ بھی حضرت عائشہ کا، دوسری طرف حضرت علی ہے، لڑائی آپس میں ہوئی، یا اسی طرح حضرت معاویہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ جن سے آپ نے جنگیں اور لڑائیاں کی ہیں وہ کیا کافر ہیں؟ کہا کہ نہیں، اللہ کی پناہ، وہ تو کفر سے بہت دور ہے۔ کہا کہ پھر وہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جو کہ شایان شان حضرت علی ہی کے تھا، بہت بڑا جواب دیا اور اس آیت سے استدلال کیا، اور فرمایا وہ میرے ہی بھائی ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، میرے ہی بھائی ہیں، ان کے اور میرے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے جس کی بنیاد پر لڑائی ہوئی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اور میں قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ایمان والے ہیں نا، اچھے اعمال انہوں نے کیے، ان کے دلوں میں کچھ کدورتیں تھیں، تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ غل و غش تھا، کچھ دل میں جو ایک کدورت تھی، جو کچھ غبار وغیرہ دل میں ایک دوسرے کے بارے میں پیدا ہو گیا تھا، ہم اس کو نکال دیں گے، اور نکال کر پھر ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کے نیچے جہنم کا بچھونا نہیں ہوگا، بلکہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، تجری من تحتہم الانہار، اور وہ جہنمی جو ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے تھے، تو یہ ویسے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں پر پہنچا دیا، اس راستے کی ہمیں رہنمائی کی، اور ہم اس راستے پر اس کی توفیق سے چلے اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم یہاں پہنچنے والے نہیں تھے، ہمیں یہ راستہ نہیں ملنے والا تھا اگر ہمارا رب ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق اور سچائی کو لے کر آئے، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی سمجھنے کی، ہم نے سمجھا، قبول کیا، اس پر عمل کیا۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمْ، اللہ کا جو شکر ادا کریں گے تو
تو اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کر کے کہے گا، ندا کرتے ہوئے آواز دیتے ہوئے کہا جائے گا، ونودوا، ان کو پکار کر کہا جائے گا، ان تلکم الجنہ، یہ وہ جنت ہے، اورثتموہا بما کنتم تعملون، جس کا ہم نے تمہیں وارث کر دی ہے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم نے کیے۔ قرآن مجید نے یہاں ایک تو یہ بات جیسے کہی کہ ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کدورت ہوگی وہ ختم کر دی جائے گی۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت کے قریب پہنچیں گے تو وہاں دو نہریں بہتی ہوئی نظر آئیں گی جو جنت کے اندر سے نکل رہی ہیں۔ ایک کا تو پانی پئیں گے تو اندر سے بالکل صاف ہو جائے گی، وہ بد اخلاقی جو معمولی درجے کی تھی وہ نکل جائے گی، اور دوسری نہر سے جب نہائیں گے تو ان کے جسم بالکل چمکدار روشن ہو جائیں گے، اور اب اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کے دل میں کوئی کسی قسم کا غل و غش نہیں ہوگا۔ جنت میں اس طرح بندہ نہیں جا سکتا کہ اس کے دل میں کچھ دوسرے کے بارے میں کدورت ہو، اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی خرابی موجود ہو۔ جنت تو وہ ہے جو پاکیزہ صاف ستھرے دل ایسے جیسے مثل آئینہ کے صاف و شفاف، وہاں کسی کو کسی سے کسی قسم کی کوئی رنجش نہیں ہوگی، تو ان کو پہلے وہاں سے صاف کیا جائے گا۔ یا بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کو جب لایا جائے گا تو جنت اور جہنم کے درمیان بھی پل ہوگا جس کو پل صراط کہتے ہیں، اس پر پہنچیں گے نا تو وہاں تھوڑی دیر ان کو روکا جائے گا۔ اب ان پر بڑا ڈر اور خوف بھی ہوگا، ابھی کہیں ہماری پکڑ ہوئی۔ اب اس ڈر اور وہ جو تھوڑی سی سزا ہوگی نا، اس سزا یا اس ڈر کے نتیجے میں ان کے دل صاف ہو جائیں گے۔ انسان پر جب مشکل آتی ہے نا تو اس مشکل سے وہ اپنی بہت ساری خرابیاں دور کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ان سے توبہ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے، تو ان کی صفائی ہو جائے گی۔ ہر کہ قرآن نے یہاں اتنی بات کہی ہے، سورت جو بھی ہو کہ ہم ان کے دل کو پاک صاف کر دیں گے، ان کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے۔ وہ نکالنے کی کیا صورت اللہ اختیار کریں گے وہی بہتر جانتا ہے، کچھ تو احادیث میں بیان کی گئی ہیں، کچھ کے لیے شاید وہ صورت ہو اور کچھ کے لیے اللہ ویسی اپنی قدرت سے ان کے دلوں کو صاف کر دے۔ اور جنہوں نے دنیا ہی میں اپنے دلوں کو صاف کر لیا، یہ تو علی کا اونچا درجہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے، وگرنہ یہ وہ لوگ پاکیزہ تھے کہ ان کی دنیا میں کوئی ذاتی رنجشیں نہیں تھیں، یہ تو ان میں سے نہیں ہوں گے، یہ تو بلکہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کی دنیا میں ہی صفائی ہو چکی تھی، انہوں نے دنیا ہی میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، پاکیزہ کر لیا، اپنی ذات کی خاطر ان کی کوئی لڑائیاں اور جھگڑے نہیں تھے، وہ بھی ایک دینی مسئلے کی بنیاد پر، جیسے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا، اختلاف علماء امتی رحمت، میرے علماء کے درمیان اختلاف ایک رحمت ہے، اور اختلاف کی صورت ہر دور میں الگ ہوتی ہے۔ آج دور جمہوریت کا ہے، ٹیبل ٹاک کا ہے، بیٹھ کر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کثرت رائے کی بنیاد پر اس اختلاف کو حل کیا جاتا ہے۔ وہ دور اختلاف کو حل کرنے کا تلوار کا تھا، ہر دور کے اعتبار سے اختلاف کو حل کرنے کا دور ہوتا ہے نا۔ آج لوگ اس دور کے مسئلے ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ دور ہی، اس دور میں اگر اختلاف پیدا ہو جاتا تھا، خاص طور پر ملکی حقوق میں سیاسی حوالے سے کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تھا تو جو جماعت طاقتور ہوتی تھی وہ اپنی رائے منوا لیتی تھی، اور جو کمزور ہوتی تھی اس کی رائے اس طریقے سے ختم کر دی جاتی تھی۔ تو اس دور وہ دور ہی ایسا تھا، لہذا اس رائے میں جو اختلاف ہوا، ایک سیاسی اختلاف تھا، اس کی بنیاد پر کچھ جھگڑے اور لڑائیاں ہوئی، لیکن وہ کوئی ذاتی رنجشیں نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے ایک دوسرے کا احترام باوجود لڑائیوں کے دونوں جماعتوں کے دل میں بہت زیادہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب رومیوں نے آفر کی کہ آپ اگر کہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں اور آپ کے ساتھ مل کر علی کو کچل دیں یا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سخت جملوں میں ان کو جواب دیا، کہا یا کلاب الکفر، اور رومی کتے، تو مجھے علی کا دشمن سمجھتا ہے؟ وہ میرا بھائی ہے، اگر تو نے اس کی طرف میری نگاہ سے دیکھا تو یاد رکھو کہ میں ایک ادنا سپاہی بن کر تیرے پر بچے اڑا دوں گا۔ ان کی لڑائی اور میری لڑائی ایسی ہے جیسے گھر کے
افراد میں بسا اوقات آپس میں کوئی جھگڑا نزاع ہو جاتا ہے تو اس کو حل کر لیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ جنت میں غل و غش کے ساتھ داخلہ نہیں ہوگا، چاہے ایمان والی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے دنیا میں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ یہی ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، وگرنہ ان کی صفائی ہوگی، دلوں سے غل کو نکالا جائے گا، پھر جنت میں داخل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں قرآن نے کہا ان کو پکار کے کہا جائے گا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا۔ وارث وراثت ہوتی ہے جو انسان کا ایک پہلے سے اس کی ملکیت چلی آ رہی ہوتی ہے، باپ کی تھی، پھر بیٹے کی طرف ہے، پھر اسی طرح آگے پوتے کی طرف اور پوتے کی طرف اس کی ملکیت منتقل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر آدمی کا اللہ نے جنت میں مقام رکھا ہے۔ یہی وجہ پہلی سورت میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے جب ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں داخل کر دیا کہ یہ لوگ یہی تمہاری جگہ ہے۔ اب جنت اللہ نے ان کو دے دی، اب ان کی اولاد کی وہ وراثت میں جنت ہے۔ ہر انسان کا جنت میں گھر، ایک مقام، مرتبہ اور ایک اس کا منزل اللہ نے مقرر کی ہے، اور اس کو جنتی لوگ ایسے ہی پہچان لیں گے جیسے ہم دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا گھر تو جانتے ہیں، یہاں سے جائے گا تو ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں جائے گا، تو جنت کا گھر اور مقام ہر جنتی پہچانے گا، اور جہنمیوں کا بھی ایک گھر جنت میں ہوگا، لیکن اس گھر کے لیے اللہ نے دنیا میں شرط یہ لگائی تھی کہ اس گھر کے مستحق ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ جیسے کہ دنیا میں وراثت کے لیے بھی شرائط ہے، آدمی اپنے باپ کا وارث نہیں اس وقت تک بن سکتا جب تک دونوں کا دین ایک نہ ہو۔ اگر بیٹا کافر ہے تو کافر کو وراثت نہیں ملتی، اسی طرح بیٹا قاتل ہے، اس نے اپنے وارث کو قتل کر دیا تو قتل کی بنیاد پر وراثت نہیں ملتی، وہ وراثت سے معلوم ہو جائے گا۔ وہ جو علماء نے وہ تفصیل سے لکھا ہے، تین چار اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان وراثت سے معلوم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جنت کی وراثت سے معلوم انسان وہ ہوگا جو دنیا میں جس نے اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانا، ان کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، تکبر سے کام لیا، اور اس نے عمل صالح کی بجائے عمل طالب اختیار کیا، نیک چلن کی بجائے بد چلنی کو اختیار کیا، ظلم و زیادتی کا بازار یہاں کرم کیا، اس کا ساتھی بنا، تو ایسے لوگ اس وراثت سے معلوم ہو جائیں گے۔ ان کو دکھایا جائے گا کہ جنت میں یہ تمہارا گھر تھا، یہ تمہاری منزل تھی، لیکن آج اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تم معلوم ہو گئے۔ اسی طرح اہل جنت کو جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو کہا جائے گا اورثتموہا، یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا جا رہا ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم نے اچھے اعمال کیے، بما کنتم تعملون۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار